قابل صد احترام حضرات علماء اہل سنت، واجب التعظیم حضرات سادات کرام، میرے تمامی سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الى اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اقرأوا الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین طاہرین وصحبہ المعظمین مکرمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات، اہل سنت والجماعت کے قدیم اور دستور و معمول کے مطابق کہنے اور سننے سے پہلے حضور سید المرسلین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام الاولین والآخرین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد اعظم دین و ملت، محقق بریلوی علیہ الرحمت رضوان فرماتے ہیں: سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں: نگاہ بلند
جاں پرسوز سخن دل نواز، نگاہ بلند جاں پرسوز سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ گزر جا سیل تند رو ہو کے بیاباں سے، گلستہ راہ میں آ جائے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ حضرت مولانا علامہ محمد سلیمان صاحب قبلہ برکاتی، امام و خطیب جامع مسجد جام نگر کے حکم پر یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے، اور کچھ دیر تک سرکار عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اجلاس کے حوالے سے عرض و معروض کی سعادت حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ مایوس رہو، نہ افسردہ رہو، اور نہ پریشان رہو، نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی لوگ اعلیٰ ہو۔ یہ جو لفظ اعلیٰ ہے اس کی جمع ہے اعلون۔ اعلیٰ کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہے، افضل، بہتر، اور یہاں غالب کے معنی میں، تم ہی لوگ غالب ہو، غلبہ تم ہی کو ملے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کامل رکھتے ہو۔ پہنچتی ہے تو وہ اپنا مکمل طور پر جلوہ دکھاتی ہے اور اپنے اثرات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ چیز اپنے مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالی کی نعمت عظمیٰ ہے، لیکن درجہ کمال پر ایمان پہنچتا ہے اس وقت صاحب ایمان کی معراج ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے جو ہدایت دی ہے، وَلَا تَهِنُوا، مسلمان یا انسان مایوسی کا کب شکار ہوتا ہے، افسردگی کا کب شکار ہوتا ہے، پریشان کب ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں کئی طرح کے رنج اور غم پاتا ہے۔ ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، ایک ایسا پیریڈ آتا ہے، ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتا، یا کامیابی کے نقطے عروج پر وہ پہنچ نہیں پاتا، اپنے تشخص کے باوجود وہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس تدبر ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے پاس بہت بڑی تجارت ہے، وہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اس کے باوجود کچھ پریشانیاں اور حالات کے بگڑنے کی وجہ سے الجھنیں دامن گیر ہو جاتی ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے۔ ایسے
پریشانی کے دور میں مسلمان اپنے آپ کو مکمل طور پر کہاں محسوس کرے گا؟ محفوظ محسوس کرے گا، اور کہیں بھی کوئی خطرہ اسے آج نہیں پہنچائے گا، کہیں کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر پائے گی، کہیں اس کی عزت، اس کا جاہ اور اس کا اقبال اسلامی سرنگو نہیں ہوگا۔ کب؟ جب وہ اپنے ایمان کو کامل کر لے گا۔ ایمان کو کامل کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام کی بجا آوری کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ پر عمل کرے، تقوی و طہارت سے وابستہ ہو، قرآن کے آئین اور اصول کے مطابق اس کی زندگی اور اس کی حیات کے شب و روز گزرتے ہوں، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت اطہار کی حیات پاک سے استفادہ کرے، فیض حاصل کرے اور اپنی زندگی کو پاک، صاف ستھری، بہتر، اچھی بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں وہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو باب اجابت تک وہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ آنسو بہاتا ہے، وہ اشک کا قطرہ بارگاہ سمدیت میں اس کی سرخ روئی کا بہترین ثمرہ بن جاتا ہے۔ وہ گر گراتا ہے تو رحمت آ کر کے اسے تسکین دیتی ہے۔ وہ دشمنوں کو دیکھتا ہے تو رب کی تائید و نصرت اس کے لیے حصار بن جایا کرتی ہے۔ وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، تنہا بھی ہوتا ہے، تو اس کا ایمان، اس کا ایقان، اس کا عزم، اس کا حوصلہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، اتنا پختہ ہوتا ہے کہ باطل طاقت اور جھوٹی طاقتیں، بے ایمان طاقتیں، منافقانہ طاقتیں اس کے عزم کو، اس کے حوصلہ کو، اس کی شان کو، اس کی بلند اقبالی کو ذرہ برابر متاثر نہیں کر سکتے، آج نہیں پہنچا سکتے۔ وہ شعلوں کی لپیٹ میں آتا ہے مگر بہار بن کے گزر جاتا ہے، وہ موت کے بھیانک اندھیروں میں جاتا ہے مگر زندگی کا چراغ محفوظ رکھتا ہے، اور مسکراہٹیں اس کے لب پہ اس طرح سے بکھر جاتی ہیں کہ جہاں جہاں جاتا ہے غمگینگی کو، رنج کو خوشی اور مسرت کے سما میں بدل دیتا ہے۔ حضرات، حضور عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی، جن کا نام اور جن کا ذکر اور جن کی یاد ہم اہل ایمان بالخصوص ہندوستان والوں کے لیے دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو خاندان اہل بیت اطہار کا خاندان، اور الحمدللہ علم، فضل، تقوی، طہارت، روحانیت، کرامت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی طاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری اس خاندان کی پوری ذات میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں سمایا۔ آج جس کو سنجر کہتے ہیں، اصل میں لفظ جو ہے سجدستان ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں یہ لفظ بجائے سجس کے سنجر ہو گیا، تو یہ بھی ایک نام ہو گیا، اور نام عرف ہو گیا، شناخت، پہچان اور آئیڈینٹی کا مطلب کہ آپ اتنا کہہ دو، شاہ سنجر، آقائے سنجر، داتائے سنجر، خواجائے سنجر، تو اہل ایمان کا، عقیدت مندوں کا ذہن کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا، سیدھی توجہ جائے گی غریب نواز کی بارگاہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کا فضل و شرف عطا فرمایا اور علم و تقوی عطا فرمایا، سیرت کا تقدس اور شخصیت کی عظمت، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد بزرگوار جو پردہ کر گئے اور اپنی وراثت میں ایک بہت بڑا پھلا پھولا تازہ ترین شاداب باغ دے گئے تھے، اور اس میں بھی پانی کا کنواں، ایک پن چکی اور اسباب و وسائل کی کوئی قلت اور خامی نہیں۔ الحمدللہ وہ باغ اور باغ کی آمدنی اتنی وافر اور اتنی زیادہ تھی کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر، اپنے پریوار کا گزارا کر سکتے تھے، دوسروں کی مدد کر سکتے تھے اور دین کی خدمت کر سکتے تھے، اللہ کی راہ میں انفاق کر سکتے تھے اور بہت خوشحالی سے رہ سکتے تھے، باغ کی پرداخت کر سکتے تھے، باغ کی نشو و نما کا پورا اہتمام کر سکتے تھے۔ مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقط اتنی حیات اور زندگی کے اس مرحلے تک محدود نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خدمت کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا۔ پروردگار عالم نے ایک بہت عظیم کارنامہ کو انجام دینے کے لیے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ آپ کہاں کے؟ ایران کے، آپ سجستان کے، سنجر کے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ آپ ایران میں نہ رہیں، آپ عراق میں نہ رہیں، آپ حجاز میں نہ رہیں، آپ مکۃ المکرمہ میں نہ رہیں، آپ مدینہ پاک میں نہ رہیں، بلکہ حضور پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ہندوستان کی زمین پر آئے۔ آج کا ہند تو ابھی بہت اچھا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ساتھیوں۔ اس زمانے میں تو اتنا اسلام نہیں تھا، اس قدر مسجدیں نہیں تھی، اس کثرت سے مسلمان نہیں تھے مسلمان مگر بہت قلیل تھے۔ اللہ والوں کی جماعتیں بھی آئیں، اولیاء کرام بھی آئے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی اللہ والوں کی ذوات قدسیہ ہند کی زمین پر تشریف فرما ہوئی، گجرات میں اور مختلف صوبہ جات میں، اور اس زمانے کا ہندوستان غیر منقسم جس میں لاہور، پاکستان، بنگلہ دیش بھی، حضرت سرکار داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ حضور غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں آئے۔ اور ابھی آپ نے شاید اخبار پڑھا ہوگا، آج کا یا کل کا اخبار پڑھا ہوگا تو ایک خبر پڑھی ہوگی کہ جعفر آباد تعلقے کے قریب راجولا ایک بستی ہے، اور وہاں سے سمندر کے ٹاپو میں سوائی پیر کا مزار ہے، جس کے تعلق سے ابھی خباثت یہ کی گئی ہے کہ اس کو معاذ اللہ مندر بتایا گیا ہے۔ صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مزار حضرت ربیع بن سبیح جلیل القدر تابعی کا مزار ہے، اور تقریباً اس مزار کو 13 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر کفر ہے وہ کہیں ایمان کی روشنی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور ایمان ہے جو کبھی کفر کی طاقت سے مغلوب نہیں ہوگا۔ اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، نشیب و فراد آتے رہیں گے۔ اس دور میں حضور سرکار عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہیں سے آپ کو حکم ہوا کہ معین الدین ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کی اشاعت کرو۔ آپ اپنے چند خدام، شاگردوں، مریدوں کے ساتھ ہند کی زمین پر آتے ہیں، مگر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی تھی
उन हिदायत में एक हिदायत ये भी थी कि ऐ मोइन उद्दीन, हिंदुस्तान की सरहद पर हमारे शेरों में से एक शेर मौजूद है, उससे मिलके जाना। वो कौन शेर? उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो लाहौर की जमीन पर हजरत सरकार दाता गंज बख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात है कि जब हुजूर गरीब नवाज लाहौर पहुंचते हैं उस वक्त जाहिरी हयात के जलवों के साथ वो मौजूद नहीं थे, बल्कि विसाल फरमा चुके थे, आप इस दुनिया से पर्दा कर चुके थे। आपकी कब्र पाक थी, एक हुजरा था और एक दूसरा हुजरा मुत्तसिल था। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल मोइनुल मिल्लत वद्दीन रज़ी अल्लाह तआला यहां कयाम करते हैं, 40 दिन का चिल्ला करते हैं। दरअसल ये जो चिल्ला है हम सूफिया किराम मशाइखीन अहले सुन्नत वल जमात का है, मगर इसको दूसरों ने इगवा कर लिया है, दूसरों ने इगवा कर रखा है और उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये तो अहले सुन्नत वल जमात के मशाइखीन बुजुर्गाने दीन सूफियाए किराम का चिल्ला है, जिसमें वो रोजों के साथ रब तबारक व तआला की याद में मशगूल रहा करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, इशराक पढ़ते थे, चाश्त पढ़ते थे, वाबीन पढ़ते थे, तिलावत करते थे, रब की बारगाह में आहोजारी के साथ इल्तिजा करते थे, दुआएं करते थे, पूरी दुनिया में आलम इस्लाम के फरोग के लिए और जो पर्दा कर चुके हैं मोमिनीन उनकी मगफिरत के लिए और हश्र के दिन ईमान वालों की शफाअत की खातिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ व मारूज करते थे। इस तरह से 40 दिन का अरसा गुजारते थे। तो उनका चेहरा जब 40 दिन का चिल्ला करके निकलते थे तो ऐसा लगता है कि मशरिक से सूरज तुलू हो रहा है, और ये चिल्ला करके आते हैं तो लगता है फिटकार कहीं से लगा के आए। कोई रौनक नहीं, कोई जीनत नहीं, कोई आराइश नहीं। ये चिल्ला नहीं है, चिल्ला तो वो है जो अल्लाह वाले करते हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला हुजूर दाता गंजबख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में रहे और अक्सर व बेशतर तिलावत करते थे। 40 दिन चिल्ला हो गया। अब आप दाता गंजबख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रुखसत की इजाजत तलब करते हैं। इजाजत तलब करते हैं कि हुजूर अब इजाजत दें तो आगे का सफर शुरू करूं, अपने मिशन टारगेट की तरफ बढ़ूं और जो जोलान गाह है मेरी उसकी तरफ रुख करूं। मगर हजरत की कब्र से कोई जवाब नहीं मिलता। चंद मर्तबा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुजारिश की, लेकिन दाता की कब्र पाक से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर हुजूर गरीब नवाज ने इरादा फरमा लिया कि बस अब मैं सलाम करके रुखसत हो जाऊंगा। जब मुकम्मल इरादा कर लिया तब दाता गंजबख्श लाहौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पाक से जवाब मिलता है, मोइनुद्दीन तुमने बार बार रुखसत होने की बात कही, इजाजत तलब की, मगर हमारा दिल चाहता है कि तुम अभी कुछ अरसा यहां रहो और चूंकि एक मुद्दत के बाद तुम जैसा कारी मेरे यहां कुरान पढ़ता है, तुम जैसा एक कुरान का आलिम हाफिज कुरान की तिलावत करता है, तुम्हारी तिलावत से जो दिल को सुकून और करार मुयस्सर होता है वो बहुत निराला है। इसलिए मैं इजाजत नहीं दे रहा था, मगर अब चूंकि तुम्हें आगे बढ़ना ही है, जिम्मेदारी को अदा करना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो मैं बखुशी तुम्हें यहां से इजाजत देता हूं। लेकिन ख्वाजा साहब ने दाता की दीवार पे एक शेर लिख दिया जो आज भी जीनत और रौनक बना हुआ है, अहले ईमान अहले सुन्नत वल जमात की पहचान बना हुआ है, और दाता की अजमत का खुतबा पढ़ रहा है और गरीब नवाज की अकीदत की गोया वहां से किरणें फूट रही है। सरकार अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने दाता
کی دیوار پر اپنی محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کر دیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج وہابی اعتراض کر رہا ہے، آج غیر مقلد اعتراض کر رہا ہے، آج نجدی اعتراض کر رہا ہے کہ تم اجمیر جاتے ہو، اولیاء کرام کے تعلق سے بہت بڑے بڑے گمان رکھتے ہو، بڑے بڑے عقیدے رکھتے ہو جس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایسے بد عقیدہ لوگوں کو غریب نواز کا یہ شعر جواب دے رہا ہے، اور ان کی باطل عقیدے کو غریب نواز کا یہ شعر ظاہر فرما رہا ہے، ان کا بطلان بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی ولی میں وہ کمال ہوتا ہے. گنج بخش فیض عالم، ایک عالم کو فیضان کا خزانہ دینے والے، مظہر نور خدا. نور خدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جلووں کا پرتو اور عکس جمیل داتا گنج بخش کی ذات گرامی ہے. غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل، جو منزل تک نہیں پہنچتے داتا پہنچا دیتے ہیں، اور جو پہنچے ہوئے ہیں انہیں اور عروج تک پہنچا. اللہ اکبر. جب خواجہ اجمیر شریف آئے تو آزمائش اور امتحان کا دور شروع ہو گیا. ایک مسجد نہیں، ایک مدرسہ نہیں، کوئی استقبال کرنے والا نہیں، کوئی دعوت دینے والا نہیں، کوئی دستبوسی کرنے والا نہیں، کوئی ہدیہ دینے والا نہیں، کوئی قصیدہ پڑھنے والا نہیں. سب کے سب غیر ہیں. ظلمت قدا ہے، کفر کی آماج گاہ ہے، اور نحوستوں کا ٹھکانہ ہے. ایسے میں حضور عطا رسول اپنے مشن کی ابتدا کر رہے ہیں. گویا حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کے پاکیزہ کردار، آپ کی بے مثال سیرت اور آپ کے عظیم الشان کارنامے، اور ان عظیم الشان کارناموں میں اللہ تعالیٰ نے جو عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، اور باطل طاقت کو زیر کر دیا، کفر کو سرنگوں کر دیا، اور تخت و تاج کو بے زور کر دیا، اور فقر اور درویشی کا جو لبادہ اور کی آئے تھے، اور اپنے ساتھ تقوی لے کر کے آئے تھے، ایمان کامل لے کر کے آئے تھے، رب کی طاعت لے کر کے آئے تھے، رسول پاک کی سنت لے کر کے آئے تھے، اخلاص لے کر کے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کا جذبہ کامل لے کر کے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رکاوٹ کو ختم کر دیا، ہر دشمن کو سر نگو کر دیا، ساری طاقتیں اٹھنے لگی، یہاں تک کہ جادوگروں کو بلایا. ابھی تو شکر خدا کا کوئی جادوگر نہیں آئے، ابھی تو جے پال کی ذریت ہی آ رہی ہے نا، لیکن کسی میں ہمت نہیں جو جادو کر سکے. غریب نواز نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جادو کے سر کو کچل کے رکھ دیا کہ اس زمین پر جب تک معین الدین ہے دوسرا جے پال پیدا نہیں ہوگا. ہاں انشاءاللہ تعالی. آزمائش تو ہوتی ہے، ہر دور میں آزمائش ہوتی ہے. قرآن بتا رہا ہے لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. سورہ انفال میں ہجرت کا ذکر ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو جب کفر مکر کر رہا تھا، کفر والے ષڈینتر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے. کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کسی بند کوٹھڑی میں تا عمر تا حیات قید رکھا جائے. یہ ڈیٹینشن سینٹر جو ہے نا، یہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجو گے نا تو وہ بھی ہمارا تاج محل بن جائے گا انشاءاللہ. وہاں بھی غریب نواز کی عطا کے پرچم لہرائیں گے.
وہاں بھی میرے غوث پاک کی غوثیت کے جلوے نظر آئیں گے۔ مسلمان اگر سر میں مولا کے سجدے کا سودا رکھتا ہے، مسلمان اگر رسول پاک کے عشق کا سوز و گداز رکھتا ہے، مسلمان اللہ کی ذات سے بڑھ کر دنیا کی کسی ذات کو اہمیت نہیں دیتا، تو وہ کہیں بھی چلا جائے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ، اللہ کی حمایت اس کے ساتھ، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ، غلبہ اس کے ساتھ، امن اس کے ساتھ، بلند اقبالی اس کے ساتھ۔ وہ جہاں جائے گا اللہ کا کلام کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور غریب نواز کے سامنے کیا کیا نہیں ہوا، مگر اس نے شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ، اس نے اخلاق سے اسلحہ نہیں اٹھایا، ہتھیار نہیں اٹھایا۔ چاہتے تو فوج کو بلا لیتے، مگر فوج کو نہیں بلایا، اس لیے کہ جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور ہیں، اور جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ جادوگر آئے تھے سامریے زماں بن کر، اور معین الدین اٹھے جلال کا سما بن کر۔ وہ تخت و تاج کے زیر نگی جادو بہت غرور میں تھا، اور یہ چادر فخر اور کے بہت سرور میں تھا۔ کفر کی طاقت 16 زن تھی، یہاں رحم و کرم کا بادل تھا۔ اہل فکر، اہل شعور نے دیکھا کہ باطل طاقتور ضرور ہوتا ہے، مگر حق اور صداقت کے سامنے بے بس ضرور ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ان کی سیرت، ان کا کردار ہمیں پکار رہے ہیں کہ گھبراؤ مت۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری سیرت دیکھو، ہمارا کردار دیکھو، ہماری حیات دیکھو، ہمارے کارنامے دیکھو۔ اللہ الحمدللہ جب ہم معین الدین چشتی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ہم اللہ والوں کی حیات کو پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ بے شک اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاعت و فرما برداری کو مکمل طور پہ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی غلبہ ہم سے دور نہیں ہوگا، اور افضل و اعلیٰ مقام ہم سے دور نہیں ہوں گے۔ سرکار عطا رسول معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب سدا بہار پہاڑی پر اپنا ٹھکانہ بنایا، اس کے بعد جے پال اور دوسرے بہت بڑے پوجاری یکے بعد دیگرے ایمان لاتے رہے۔ شادی دیو کر کے تھا، بہت بڑا پنڈت تھا، مہاراج تھا، اور پھر بعد میں وہ بھی اسلام لے آیا، اس کا نام سعدی رکھا گیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضور اب اس جگہ نہ رہیں، جالرا، یہ جالرا جو ہے آج جہاں غریب نواز کا آستانہ ہے، حضور غریب نواز کا مزار پر انوار ہے، یہاں غریب نواز آئے، اور اس جگہ قریب 40 سال سے زیادہ رہے غریب نواز، اور یہاں پہلی مسجد بنائی جس کا نام اولیاء مسجد ہے۔ پیچھے جو پھول گلی سے اندر آئیں گے درگاہ شریف میں ایک گیٹ ہے، گیٹ میں جیسے آپ داخل ہوں گے تو دانے ہاتھ پہ چھوٹی مسجد ہے، یہ ہے مسجد اولیاء۔ یہاں غریب نواز نماز پڑھتے تھے، اور دیگر تہجد، اشراق، نوافل وغیرہ۔ غریب نواز آپ کا مزار پاک ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام جنتی دروازہ ہے، وہاں غریب نواز تشریف رکھتے تھے۔ یہیں سے آپ جامع اسلام آنے والوں کو عطا کرتے تھے، یہیں سے کفر کی
طاقتوں کو سرنگو کر کے اسلام کی بہاروں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ یہیں سے قرآن کی نورانیت، اسلام کے انوار آنے والوں کے دلوں میں، سینوں میں غریب نواز منڈھیل رہے تھے۔ 1000 2000 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، بلکہ تاریخ بتا رہی ہے، اتحاد بتا رہا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس عرصہ کے درمیان کم و بیش 90 لاکھ بےایمانوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل۔ اس لیے اس جگہ اللہ نے ایسی رحمت برسائی کہ یہاں جو دروازہ بنا اس کا نام ہی اہل ایمان نے جنتی دروازہ رکھ دیا۔ حضرات، حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس جگہ بیٹھ کے اسلام لانے والوں کو دین سکھایا، اور دین سیکھنے والوں میں کچھ لوگوں کو غریب نواز پسند کرتے تھے اور انہیں وہیں رکھتے تھے۔ وہ غریب نواز کا دارالعلوم تھا۔ کیا تھا؟ اس زمانے میں اگرچہ کوئی بڑی عمارت نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی بہت بڑا پرشکو مکان نہیں تھا، عالی شان کوئی بلڈنگ نہیں تھی، بس غریب نواز کا ایک مکان تھا، کچھ آپ کے شاگردوں، خلفاء اور مریدوں کے چند مکان تھے، پھر بستی میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی آبادی تھی، اور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فیملی کے نفوس قدسیہ جس گھر میں رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور یہ جگہ جہاں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، اور بالخصوص وہ دروازہ جو شاہ جہانی مسجد کے قبلہ کے سامنے ہے، مزار پر انوار کا دروازہ، یہ جنتی دروازہ ہے، اس لیے کہ حضور عطا رسول سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہیں بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر سنائی، یہیں بیٹھ کر کے بخاری شریف کا آپ نے درس دیا، یہیں بیٹھ کر کے ہدایہ کا درس دیا، یہیں بیٹھ کر کے فقہ حنفیہ آنے والوں کو پڑھائی، اور آنے والے جو اسلام سے محروم تھے ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی شمع کو روشن کیا، اور ان سنگلاخ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا، ایسا آراستہ کیا کہ جیسے ایک ہیرے کی کان میں پتھر نکلتا ہے جس کی ساکھ و سند نہیں ہوتی، بناؤ سنگار نہیں ہوتا، مگر ہیرے کی کان سے اسے نکال کر کے ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کلا والا ہوتا ہے، بناتا ہے، کاٹتا ہے، چھانٹتا ہے، نکھارتا ہے، اور اس کو مکمل ہیرے کی شکل دیتا ہے۔ تو سب کو ہیرا بنا بنا کے غریب نواز نے پیش کیا، اور جو جس جگہ گیا، جس ملک میں گیا، جس صوبہ میں گیا، جس شہر میں گیا، الحمدللہ غریب نواز کے پاور ہاؤس سے کنیکٹڈ رہ کر کے علاقے میں نور اور روشنی پھیلا رہا تھا، اور آج بھی پھیلا رہا تھا۔ تو حضرات، الحمدللہ یہ ہماری آپ کی سب کی خوش نصیبی ہے، لیکن سرکار غریب نواز کی حیات ہمیں ایک دعوت دیتی ہے کہ اے لوگوں، مایوسی کے حوالے مت ہونا، دل چھوٹا مت کرنا۔ دنیا میں مسلمانوں کے لیے امتحان آ رہے ہیں، دہلی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی امتحان ہے، اور NPR جیسی اور CAA جیسا کالا قانون یہ بھی مسلمانوں کا امتحان ہے، لیکن الحمدللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ گر دشمن قوی است، گر دشمن قوی است دوست قوی تر است، کہ اگر دشمن طاقتور ہے تو ساری طاقتوں کا مالک ہمارا اللہ ہے، امن اور عافیت دینے والا رب ہے، حفاظت فرمانے والا۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اور اس کے دین کے احکام کی بجا آوری کریں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل پیرا ہوں، اور حبیب پاک کے خلفائے کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کی راہ پر چلیں۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی قرآن بشارت دے رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ جام نگر کی جامع مسجد کے نمازی بھائی تو بڑے عقیدت مند ہیں اور بڑے باذوق آدمی ہیں. ایک زمانے میں حضرت مفتی عارف اللہ صاحب علیہ رحمہ یہاں تفسیر اور مسائل فقہیہ سنایا کرتے تھے. اس وقت بھی آپ حضرات ماشاءاللہ باذوق و شوق ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اور ان کے وصال کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نعم البدل عطا کیا. ہم پریشان تھے کہ یا اللہ یہ جگہ خالی ہوئی، اتنے اچھے عالم، اتنے عمدہ مفتی اور ماشاءاللہ دینیات کے بڑے ماہر، وہ ہم کو داغ مفارقت دے کے چلے گئے، اب یہ جگہ پر کیسی ہوگی؟ تو الحمدللہ اللہ نے ہماری اور آپ کی دستگیری فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنے کرم سے نوازا. ماشاءاللہ مولانا سلیمان صاحب برکاتی یہاں آئے اور اس مصلی کی ذمہ داریوں کو سنبھالا. آج ماشاءاللہ وہ بھی درس دے رہے ہیں، تفسیر سنا رہے ہیں. آپ لوگ بڑی محبت اور نہایت ہی خوش عقیدگی کے ساتھ تفسیر میں بھی شریک ہوتے ہو، درس حدیث میں بھی شریک ہوتے ہو. اللہ آپ کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے اور مولانا سلیمان صاحب کے علم میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. دیگر ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام، ائمہ اعظام، سادات فخام یہاں جلوہ بار ہیں اور شہر کی کئی مساجد، مدارس میں ہمارے علماء، فقہاء، ائمہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری سنیت کو سلامت رکھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کی بہاروں کو سلامت رکھے. اور جو منافقین ہیں، سلے کلی ہیں، بد عقیدہ ہیں، بابی ہیں، حق اور صداقت کے دشمن ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ زیر رکھے اور اہل سنت والجماعت کو اللہ ہمیشہ غالب رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پرچم اور جھنڈوں کو ہر چار سم غالب رکھے، بلند رکھے اور غریب نواز کے فیضان، غوث پاک کے فیضان سے ہماری بستیاں آباد رہے. اور جو حالات اس وقت بگڑے ہیں، دعا کرے غریب نواز غوث پاک کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ دہلی میں بھی امن عام ہو جاوے، وہاں اللہ تعالیٰ شانتی اور سلامتی عطا فرمائے. اور جو شر اور فساد کے خوگیر ہیں، جو فساد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے. پورے ملک میں اللہ امن اور عافیت عطا فرمائے. اور یہ جو CAA وغیرہ کی بلائیں ہیں، اللہ غوث و خواجہ کے صدقے میں مسلمانوں سے ان بلاؤں کو دور رکھے اور اللہ حفظ و امان میں رکھے. ہماری بستیوں کو، دکانوں کو، کاروبار کو، روزگار کو، مسجد، مدرسہ، اسکول، سارے اوقاف، ہمارے جملہ مفاد اور ہمارے جملہ حقوق کو اللہ سلامت باکرامت رکھے. ہم سب کو دین برحق، دین حنیف، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اللہ تعالیٰ سختی سے قائم رکھے. جناب غوث پاک پیران پیر میران میر روشن ضمیر ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کی مہربانیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب نوازی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم. کہنے سننے میں کہیں جانے انجانے کوئی چوک خطا ہو، اللہ معاف فرمائے.